افراد 40 یا اس سے زیادہ افراد جمع ہو جائیں اور مل کر وہ دعائے جنازہ کریں، مرنے والے کے لیے دعا کریں، فرمایا ان کی دعا کی وجہ سے وہ کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ اسے بخش دیتا۔ اب اندازہ کر لیں۔ اور پھر میرے آقا چونکہ بڑے شفیق اور رحیم ہیں، میرے آقا نے دیکھا کہ بہت سے میرے امتی ایسے ہوں گے کہ ان کے پیچھے 40 افراد اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، تو آقا نے اب تعداد نہیں بتائی، فرمایا 3 صفے بن جائیں اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب صحابہ کرام کا معمول کیا تھا کہ 40 یا اس سے زیادہ افراد پیچھے ہوتے نماز جنازہ پڑھنے والے تو یقین کر لیتے کہ بخشش ہو گئی، اور اگر کم ہوتے تو فرماتے چھوٹی چھوٹی 3 صفے بنا لو، چھوٹی چھوٹی۔ اب عمل زندوں کا ہے مگر فائدہ مرنے والے کو بھی ہو رہا۔ اب یہاں پر ایک خاص بات جو اصلاً میرا موضوع ہے، میں اپنی عادت کے برخلاف موضوع میرا کچھ اور ہے، کسی اور ہی گلی میں داخل ہو جاتا۔ 2 بار ایسا ہو گیا قاری صاحب، بھئی گلی کوئی بھی ہو، گلی کوئی بھی ہو، ہر گلی در یار تک لے جاتی ہے، ہر گلی کو بکو سو بسو در یار۔ کسی عاشق نے کہا تھا نا، وہ کس طرح شعر ہے پڑھا کرتے کہ مدینہ کی گلیوں میں گم جاؤں، لوگ مجھے ڈھونڈتے رہے میں نہ ملوں، اس طرح کا شعر ایک ہے نا، بہت پرانے زمانے میں ہم سنا کرتے تھے۔ تو بہرحال تو یہاں پر ایک بات سمجھانے کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف، بھئی ٹائم میں وہی لگاؤں گا، آپ پریشان نہیں ہونا، آپ نے ٹائم وہی ہوگا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ موضوع تو ابھی شروع ہونا ہے، جانے موضوع کتنا طویل ہو، ابھی تو موضوع میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ تو بہرحال سنیے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قانون اور دستور ایسا بنایا ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ہو، ایک کی نیکی سے دوسرے کو فیض ملے، حتیٰ کہ ایک کی محنت میں دوسرے کا حق رکھا۔ وَفِيكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَفِي أَمْوَالِكُمْ، فرمایا کہ تمہارے جو مال ہیں حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں، کون سے مال؟ جو آپ کا مال ہے، آپ نے کمایا ہے، آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ نے مزدوری کی ہے، مال آپ کا ہے، فرمایا تمہارے اس مال میں جو تمہاری حلال کمائی ہے، تمہارے مال میں فرمایا دوسروں کا حق ہے، حق للسائل والمحروم، سوال کرنے والے غریبوں کا اور محروموں کا، محتاجوں کا حق ہے۔ مال کسی کا ہے، محنت کسی کی ہے، اور اس محنت میں اس مال میں اللہ نے دوسروں کا حق رکھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مال میں دوسروں کا حق رکھتا ہے تو کیا آخرت کے مال میں دوسروں کا حق نہیں رکھتا ہوگا؟ بولیے، وہ رکھتا ہے، وہ یقیناً رکھتا ہے۔ اسی تصور کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ اب آگے بڑھتے، اب آگے بڑھیے کہ یہ بات تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں قاری صاحب کہ زندوں کے عمل سے مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، زندہ لوگ صدقہ و خیرات کرے تو مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آج سن لیں کہ جو قبروں میں چلے گئے، جو دار فانی سے رخصت ہو گئے، اگر وہ صالح تھے، نیک تھے، مرید احمد باروی رحمت اللہ علیہ کی طرح، اگر ان کی زندگی صالحیت میں گزری، تقویٰ میں گزری، اور اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، ایسے صالح بندے جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے زندہ لوگوں کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، نعرہ تکبیر، دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب زندوں کے عمل سے مرنے والوں کو فائدہ ہو یا فوت شدہ جو صالحین ہوتے ان سے تعلق رکھنے والے زندوں کو فائدہ ہو، یہ دونوں صورتیں ایصال ثواب کی۔ ایصال ثواب یہ کہ عمل کسی کا ہو اور اجر اور فائدہ کسی دوسرے کو بھی پہنچے۔ اب چاہے زندوں کے عمل سے مرنے والوں کو فائدہ ہو یا صالحین
جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ان سے تعلق رکھنے والے ضدوں کو فائدہ ہو۔ اب اس کے لیے میں نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کوٹ کی، جس میں سورہ طور کی آیہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 21 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان والے یعنی جو ہو گزرے، پھر فرمایا ان کے بعد واتبعتہم ذریتہم بإیمان، ان کے بعد ان کی وہ اولاد، ان کی وہ ذریت، ان کی وہ اولاد کہ جو ایمان کے باب میں انہی کے راستے پر رہی، ایمان کے باب میں انہی کے راستے پر چلی، بھلے ان جیسا تو نہ بن سکی اولاد، تقوی میں، طہارت میں، صالحیت میں ان کے برابر تو نہ ہو سکی، مگر چونکہ کفر کا راستہ اختیار نہ کیا، ان کے راستے پر رہے، ان کی محبت میں، ان کے تعلق میں، ان کے راستے پر رہے۔ فرمایا اس نسبت کی بنا پر قرآن کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، قیامت کے دن ایسی اولاد کو، ایسے متعلقین کو ان صالحین کے ساتھ اجر میں ملا دے گا، یعنی اجر ان کا کم نہیں ہوگا، ان کی نیکیوں کی مناسبت سے نہیں ہوگا، بلکہ ان صالحین جن کے راستے پر چلے، جن کے متعلق ہو کر جیے اور جن کے راستے پر رہے، جن کی محبت میں، جن کی چاہت میں جیے اور ان کی سنگت میں مرے، فرمایا قیامت کا دن جب قائم ہوگا الحقنا بہم ذریتہم، ایسی اولاد کو، ایسے متعلقین کو اللہ ان صالحین کے ساتھ اجر میں کھڑا کر دے گا اور اس طرح حصے دار بنائے گا ان کے اجر میں۔ فرمایا وما علتناہم من عملہم من شیء، کہ اصل اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا؟ دیکھیں نا، دنیا کا مال تقسیم کرے تو کم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ 100 روپے کے 2 حصے کریں تو کتنے ہوئے؟ بولیے 50-50، اگر 4 کریں 25-25 فیکس ہو گئے، جتنے حصے دار بڑھتے جائیں گے اتنا حصہ کم ہوتا چلا جائے گا، مگر اللہ کی تقسیم یہ نہیں ہے، اللہ کی تقسیم یہ نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے عمل میں کسی کو شریک کرتے ہیں اور اس اجر میں کسی کو شریک کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کچھ نہ ملا، نہیں، اللہ تعالیٰ اگر ایک کو شریک کرتے اللہ اسی اجر کو دگنا کر دیتا۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، اصل اجر میں اللہ کمی نہیں کرتا، ایک کو شریک کریں گے اللہ 2 گنا کر دے گا، 3 کو شریک کریں گے 3 گنا کر دے گا، جتنوں کو شریک کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ اسی اجر کو بڑھاتا چلا جائے گا، پورا اجر آپ کے پاس بھی رہے گا جس نے نیکی کی، اور جتنوں کو شریک کرتے جائیں گے شرکت سے حصہ کم نہیں ہوگا، پورا پورا ہر کسی کو حصہ ملے گا۔ وہ بے حد و بے حساب خزانوں کا مالک ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ ایک پارہ پڑھ کے کسی فوت شدہ کو بخش دیں، یا قرآن پاک پڑھ کے، یا کوئی تسبیح پڑھ کے، کوئی نیک عمل کر کے کسی مرنے والے کو بخش دیتے، تو عوام الناس کے اندر یہ تصور ہے کہ میں نے قرآن پڑھا اگر کسی کو دے دیا تو شاید میرے پاس اب کچھ نہ رہا، یہی سوچتے ہیں نا؟ بولیے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، یہ سوچتے، یہ تصور غلط ہے۔ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ اپنا مال چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو، جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک خرچ پر 10 گنا عطا فرماتا، ایک خرچ پر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی میری بارگاہ میں لاتا ہے، فرمایا میں اسی کی مثل، قاری صاحب اسی کی مثل 10 عطا کرتا ہوں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ 10 گنا اجر دیتا ہوں، اس نیکی کا جتنا اجر ہے 10 گنا اجر دینے کی بات نہیں، اجر تو وہ دیتا ہی ہے، کسی کو 10 گنا، کسی کو 100 گنا، کسی کو 600 گنا،
جتنا اخلاص ہوگا اجر بڑھتا چلا جائے گا. مگر یہاں پر لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دینے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ فرمایا اسی کی مثل لوٹائے گا. اسی کی مثل سے مراد کیا؟ اگر کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ 10 روپے کا نفع دے گا. 10 روپے خرچ کرتا ہے تو 100 روپے کا نفع عطا کرے گا. اگر کوئی 1000 خرچ کرتا ہے 10,000 کا اپنی قدرت سے سبب بنا دے گا، نفع دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے. کوئی بھی نیکی کرو گے 10 گنا عطا کرے گا. اب سن لو، جو بندہ 1 پارہ پڑھ کے کسی مرنے والے کو بخش دیتا ہے اللہ 10 پاروں کا ثواب اسے عطا کرے گا. کوئی 1 قرآن پڑھ کے کسی مرنے والے کو بخش دیتا ہے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، اسی کی مثل 10 گنا. جو 1 قرآن پڑھ کے بخش دے اللہ 10 قرآن پاک کا ثواب اور اجر اسے عطا کرتا. 1 تسبیح پڑھ کے بخش دے تو اللہ 10 تسبیحات کا ثواب عطا کرتا. یاد رکھ لو، آپ دنیا کا مال ہو یا آخرت کا مال ہو، جتنا خرچ کرتے چلے جائیں گے مال میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آئے گی. یہ انسان کی اپنی سوچ ہے کہ خرچ کیا تو مال کم ہو جائے گا. وہ دینے والا کہتا ہے کہ نہیں، تم جتنا خرچ کرو گے خرچ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا. یہ اس کا وعدہ، یہ اس کا وعدہ، اس کا وعدہ. تو یہاں پر ایک اور بات سمجھیے، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں مشکات المصابیح کی ایک حدیث ہے. یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں اصال ثواب کا چیپٹر ہو گیا. اب آگے شان اولیاء لے لیتے ہیں. اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں، اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن 2 افراد ایسے ہوں گے جو آپس میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. ایک دوسرے تحبّا فی اللہ عز و جل، یعنی ایک دوسرے سے اس لیے محبت کرتا ہوگا کہ وہ سمجھتا ہوگا کہ اللہ کا نیک بندہ، یہ صالح ہے، نیک ہے. اس بنا پر یہ تعلق محبت کا قائم ہوگا. اور فرمایا محبت کا تعلق تو قائم ہوگا مگر ملاقات ساری زندگی نہیں ہو سکے گی. ایک کہیں دور مشرق میں رہتا ہوگا، دوسرا کہیں دور مغرب میں رہتا ہوگا، صرف سنا ہوگا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ، صرف سن کر محبت ہو گئی، سن کر محبت ہو گئی، دیکھا نہیں ہوگا. یہ تعلق کسی دنیاوی غرض سے قائم نہیں ہوگا، صرف اس بنا پر کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. بس سنا اور بن دیکھے محبت ہو گئی. آقا نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندے سے بن دیکھے محبت کا ہو جانا، ان کی صحبت میں جا کر انہیں تکنا دیکھنا، یہ تو سونے پر سہاگا ہو گیا نا. صرف بن دیکھے محبت کی آقا نے فرمایا قیامت کا دن جب قائم ہوگا اللہ تعالیٰ اس گناہگار کا ہاتھ پکڑ کر اس صالح ولی کے ساتھ کھڑا کر دے گا اور فرمائے گا کہ تو میری خاطر، اللہ فرمائے گا اس بندے سے محبت کرتا تھا، اب اس کے ساتھ کھڑا ہو جا، جہاں پر یہ جائے گا تو ساتھ جائے گا. اور جو انجام خیر اس نیک بندے کا ہوگا وہی تیرا ہوگا، وہی تیرا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ صرف ایک تعلق ہے ایمان اور حب کا تعلق، ایمان اور حب محبت کا تعلق اگر کسی اللہ والے سے ہو چاہے بن دیکھے ہو تو اس کا فائدہ گناہگار کو نصیب ہوتا ہے. یہ بھی صالح ثواب ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ہی نیکی دوسرے کے لیے اجر کا باعث بن رہی ہے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک نصیحت بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ دنیا میں رہتے ہو، زندگی گزارتے ہو اور بڑے تعلقات بناتے ہو، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. ساری زندگی دنیا کٹھی کرو،
مال جمع کرو حلال طریقے سے، دنیا کماؤ، شہرت کماؤ، مگر یاد رکھ لو سب سے بہتر کمائی یہ ہے کہ کوئی اللہ والوں کی سنگت اپنا جائے۔ اس سے بڑی کمائی دنیا میں کوئی نہیں۔ سب سے بڑی دولت اس جہاں میں اہل اللہ کی سنگت ہے، لوگوں ان کی محبت ہے، ان سے تعلق ہے۔ بس اس دنیا میں رہو تو ایسی سنگتیں اپناؤ کہ جو صرف اس جہاں میں نہیں بلکہ اس اگلے جہاں میں بھی کام آ سکے۔ اور اصل سنگت وہی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے، جو قبر میں بھی کام آئے اور جو حشر میں بھی کام آئے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک علاقہ تھا، وہاں پر کوئی شخص سنگترے بیچتا تھا۔ شاید یہ واقعہ آپ نے سنا ہو۔ سنگترے جانتے ہیں نا، کنو کی طرح بڑا کنو ہوتا ہے سنگترا، تو وہ سنگترے بیچتا تھا۔ اور جب آواز لگاتا نا گلی میں آ کر، وہاں پر ایک اللہ والا رہتا تھا، اللہ کا بزرگ محبوب بندہ، توجہ کریں، وہ رہتا تھا، وہ آواز لگاتا اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، یہ مچل جاتے جیسے قوالی سن رہے ہو، جیسے کوئی یاروانہ کلام سن رہے، مچل جاتے اور بعض اوقات تو بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ لوگوں نے ایک بار پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے؟ وہ تو سنگترے بیچتا ہے اور آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا وہ سنگترے تھوڑی بیچتا ہے۔ باتیں ہو رہی تھی، وہ پھر آ گیا، اس نے آواز لگائی اچھے سنگترے، اچھے سنگترے۔ فرمایا روح کے کانوں سے سنو، تمہیں سنگترے نظر آتے ہیں، اہل اللہ دنیا میں سے بھی وہ نکال لیتے ہیں جو اس سے ملا دیتا۔ وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا دار نہیں بنتے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ وہ تجارت میں بھی ہو، زبان کاروبار کی باتیں کر رہی ہو، مگر دل پھر بھی غافل نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے اندر رہ کر بھی واصل باللہ ہوتے ہیں، واصل باللہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وہ سنگترے تھوڑی بیچتا ہے۔ حضور پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا سنو وہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فرمایا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، جن کو اچھی سنگتیں مل گئی وہ تر گئے، وہ تر گئے۔ اس لیے لوگوں ایسی سنگتیں اپناؤ، ایسی صحبتیں اپناؤ، ایسی صحبتیں کہ جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے، قبر میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ اگر سنگت ایسی ہو کہ صرف دنیا میں ہی رہ جائے اور قبر میں ساتھ نہ جائے تو سنگت کا فائدہ کوئی نہیں، اس سنگت کا فائدہ کوئی نہیں۔ دوست اسی کو بناؤ جس کی دوستی ساتھ رہے۔ کہتے نہیں کوکھا ویلا آئے گا سب ساتھ سنگ بھج جاوے گا، کر مدد پار لگاوے گا بلے دا سلطان کڑے، کر کتن وال دھیان کڑے، نت متی دیاں وللی نو اس کو جی کملی جھلی نو، جدو وقت پوسی اکلی نو تد ہائے ہائے کرسی جان کڑے، کر کتن وال دھیان کڑے۔ کوکھا ویلا آوے گا سب ساکھ سنگ بھج جاوے گا، کر مدد پار لگاوے گا بلے دا سلطان کڑے۔ بس ایسی سنگتیں اپنا لو جو صالحیت پر ہو۔ اگر صالح سنگت ہو وہ ایسی دولت ہے جو دنیا میں نہیں رہے گی، آپ کے ساتھ چلے گی، آپ کے ساتھ جائے گی۔ جو چیز دنیا میں رہ گئی وہ فانی ہے، جو ساتھ جائے گی وہ باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ باقی ہے۔ اور یہ سنگتیں ایسی ہیں، میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، یہ سنگتیں تو ایسی ہیں کہ ان کے صرف نام بھی چل جاتے ہیں، صرف نام بھی چل جاتے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص گناہگار ہوگا، بہانے ہیں اس کی رحمت کے، اس کے فضل کے بہانے۔ اللہ چاہے گا ہے گناہگار اور اس قابل نہیں ہے عمل کی بنا پر کہ جنت میں داخل ہو سکے، جنت میں داخل ہو سکے، مگر اللہ نے چاہا فضل کروں، مگر کسی بہانے سے فضل کروں۔ اس کی اپنی ترتیب تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ بتا میرے محبوب کو تو نے دیکھا ہے؟
اگر دیکھا ہے تو جنت میں چلا جا۔ وہ تڑپ گیا، عرض کیا مولا میں تیرے محبوب کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ میرے کے محبوب کے کسی صحابی سے ملا؟ مولا میں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ فرمایا میرے محبوب کے صحابہ کی بارگاہ میں بیٹھے والے تابعین میں سے کسی کا دور پایا؟ مولا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا اچھا یہ بتا میرے کسی ولی سے ملاقات ہوئی؟ کسی بھی ولی سے جس زمانے میں تو ہوا، بات اور آسان کر دی تاکہ یہ جنت میں جائے، اللہ فضل کرنا چاہتا۔ کسی بھی ولی سے ملاقات ہوئی، اب اس کی دھاریں نکل گئی۔ وہ عرض کرنے لگا کہ مولا دنیا کی محبت، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ اس قدر غالب تھا مجھ پر کہ میں غافل رہا اور تیرے محبوب بندے سے مل نہ سکا، صحبت میں نہیں جا سکا۔ اللہ فرمائے گا اسے بھی چھوڑ، یہ بتا تیرے کانوں نے میرے کسی محبوب بندے کا نام سن رکھا؟ ہائے ہائے ہائے، جب وہ بخشش پر آئے تو کیا کیا بہانے دیتا، کیا کیا ہیلے دیتا۔ فرمایا کسی میرے محبوب بندے کا نام سن رکھا ہے تیرے کانوں نے؟ وہ مچل گیا، باری تعالیٰ میں نے کئی تیرے ولیوں کے نام سن رکھے ہیں۔ فرمایا اگر ایسی بات ہے کسی ایک ولی کا نام زبان پر لا اور جنت میں چلا جا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری اور بھئی یہ نام بھی چل جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے گا اے محمد جنت میں چلے جاؤ۔ بیٹے چھوڑے سنیں، محمد بلکہ پکارا جائے گا احمد، جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ اب جس کا نام احمد ہوگا، لاکھوں افراد ہوگے، جن کا نام احمد ہوگا ہر کوئی اٹھ کے جنت کی طرف چل پڑے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنی اپنی بڑی ہوگی۔ وہ کہے گا میں احمد، وہ کہے گا میں احمد، میں احمد۔ وہ جنت کی طرف چلیں گے۔ اب جو جنت کا دربان ہوگا وہ روک لے گا، کدھر جاتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ احمد جنت میں چلے۔ فرمایا خبردار رکو، اللہ نے تو اپنے محبوب سے کہا، تمہیں تھوڑی کہا، اللہ نے تو اپنے محبوب سے کہا۔ وہ روک لے گا، آواز آئے گی کہ فرشتوں راستہ چھوڑ دو، جنت کے دروازے کھول دو، آج کے دن جو میرے محبوب کے نام کے مغالطے میں بھی آ رہا ہے اسے جانے دو۔ تو نام بھی ایسے ہیں جو چل پڑتے ہیں، صحبتیں تو دور کی بات، نام بھی چل پڑتے ہیں، نام بھی چل پڑتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے حضور غوث پاک کے ایک دھوبی کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ سنا ہوا ہے نا آپ نے سنا ہوگا بغیر اس کی سمجھ بوجھ کے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل واقعہ ہے کیا۔ اتنا تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دھوبی تھا حضور غوث پاک کا، اور یہ واقعہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مکتبہ فکر دیوبند کے عالم میں 3 جگہوں پر انہوں نے یہ واقعہ، ہماری اہل سنت کی دوسری کتب میں تو ہے ہی، مکتبہ فکر دیوبند مولانا اشرف علی تھانوی صاحب 3 مقامات پر اس واقعہ کو کوٹ کرتے ہیں کہ ایک دھوبی تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، موت ہو گئی۔ مرنے کے بعد کسی نے عالم رؤیا میں خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے انعام و اکرام میں کھیل رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس دیکھنے والے نے پوچھا کہ جب تو قبر میں آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ جب میں قبر میں آیا تو 2 فرشتے آئے، مجھے اٹھا کے بٹھایا اور پھر مجھ سے پوچھا ماں ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے پوچھا ماں دینو، تیرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے پوچھا ذات حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟
تو میں نے کہا میں تو حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا۔ یہ واقعہ سنتے رہتے آپ سمجھ لیں۔ اصلاً اس میں جو بات سمجھنے والی وہ یہ سوال یہ تھا کہ میں ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور جواب کیا تھا؟ میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اشارہ یہ تھا اس جواب میں کہ میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، جو ان کا رب ہے وہی میرا رب ہے۔ یہ اشارہ تھا اصلاً، فرشتے اس اشارے کو پا گئے۔ یہ اشارہ تھا۔ جب پوچھا گیا ما دین، تیرا دین کیا ہے؟ میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، یعنی ان سے تعلق اور نسبت رکھنے والا ہوں، تو جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ اس ذات محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جواب کیا آیا؟ میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، جو عقیدہ ان کا تھا اس ذات کے بارے میں وہی میرا ہے۔ اور فرشتے جانتے ہیں کہ یہ اتنی نسبت والا، ایسی نسبت والا کہ قبر میں بھی نسبت کو نہیں بھولا، قبر میں بھی نسبت کو نہیں بھولا۔ اگر کسی کو حیرانگی ہو کہ یہ کیسا واقعہ، بھئی حضور غوث پاک کا مقام تو ایسا ہے جو آپ کے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے وہ طائب ہو جاتا تھا، جو آپ کے مدرسے گلی سے گزر جائے وہ اللہ اللہ کر اٹھتا تھا۔ اور پھر ابو داؤد شریف کی حدیث میں نے بیان کی کہ ایک ولی کا نام صرف زبان سے پکارا اور جنت میں چلا گیا، تو حضور غوث پاک تو ساری کائنات کے ولیوں کے سردار اور سلطان ہے، سلطان ہے۔ اور آپ کا دھوبی ہو، جو گزر جائے وہ طائب ہو جائے، اور جو خدمت کرتا رہا تو کیا وہ صالح نہیں تھا؟ اس نے اپنی صالحیت کو پر تقیہ نہیں کیا، اس نے حضور غوث پاک کی نسبت پر تقیہ کیا۔ اس کا سارا تقیہ حضور غوث پاک کی نسبت پر تھا۔ تو لوگوں، یہ ایسی سنتیں ہیں، ایسی صحبتیں ہیں، ان کو اپناؤ، اہل اللہ سے محبت کیا کرو، اہل اللہ سے متمسک ہو جاؤ۔ اب یہاں پر یہ تو بات ہے نا، دنیا میں اہل اللہ کی سنگت ملی اور اس کا فائدہ ہوا، پھر قبر میں بھی فائدے کی بات ہو گئی، ایسی بات ہے، قبر میں بھی فائدے کی بات ہو گئی۔ اب آخرت میں فائدے کی بات سن لیجئے، ان سنگتوں کا کمال ایسا ہے کہ آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھیے، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بھئی یہ کیا کہ صرف ولی کا نام بیڑے پار، اس کا کیا مطلب؟ بھئی یہ ہیلے ہیں سب بخشش کے، یہ کیا ہے؟ ہیلے۔ بخشش اور مغفرت صرف نماز سے نہیں ہوتی، صرف روزے سے نہیں ہوتی۔ جس طرح نماز جنت میں لے کے جاتی ہے، روزہ جنت میں لے کے جاتا ہے، حج جنت میں لے کے جاتا ہے، اسی طرح اہل اللہ کی محبت بھی ایک نیک عمل ہے، وہ بھی عمل بھی جنت میں لے کے جاتا ہے، وہ بھی ایک عمل ہے، وہ بھی ایک عمل ہے، وہ جنت میں لے کے جاتا ہے، جس طرح نماز جنت میں لے کے جاتی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کسی کو جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری کیا شے ہے؟ اللہ کا فضل۔ فرمایا کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا، حدیث مبارکہ۔ صحابہ غم زدہ ہو گئے، کانپ گئے، دہل کے رہ گئے، کئیوں کے رنگ بدل گئے، متغیر ہو گئے۔ عرض کی آقا اگر عمل جنت میں نہیں لے جائے گا تو پھر جنت میں دخول، جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل سے نہیں جائے گا، وہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ اللہ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ دو طرح کا ہوگا، ایک عدل کا معاملہ ہوگا اور ایک فضل کا معاملہ ہوگا۔ جنت میں وہی جائے گا جس کے ساتھ اللہ فضل کا معاملہ کرے گا، اور جس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے گا اس کے عدل کی بات ہو تو بڑے بڑے کام جاتے ہیں، اور اس کے فضل کی بات ہو تو میرے جیسے بھی جھوم جاتے ہیں۔ کہ عدل کری تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے،
فضل کری تے بخشے جاون میں جے منہ کالے. جب وہ فضل کرتا ہے تو پھر جنت میں داخلے کے کئی راستے. جب وہ فضل پر آ جائے تو وہ کہتا ہے کیا کیا تھا مولا؟ ساری زندگی نماز پڑھی. اگر فضل کا معاملہ ہو تو نے نماز پڑھی؟ جی مولا. فرمایا شاباش جنت میں چلا جا. اگر فضل کا معاملہ روزے رکھے تھے فرمایا شاباش یہ روزے دار ہے اسے جنت میں لے جاؤ. لیکن اگر عدل کا معاملہ ہوا وہ کہے گا مولا ساری زندگی نمازیں پڑھی. اللہ فرمائے گا اس کا خشوع خضوع دیکھو، اس کا رکوع و سجود دیکھو، میں نے جو اپنے انعامات کیے اس کے مقابلے میں اس کی عبادت کا رنگ دیکھو، اس کا ظاہر دیکھو، اس کا باطن دیکھو. ہر شے کو پرکھا جائے گا. جب عدل کا معاملہ ہوگا کہیں نہ کہیں سے پکڑ دیا جائے گا. اور جب فضل کا معاملہ ہوگا تو نمازی تھا؟ جی مولا. فرمایا شاباش پردے ڈال دیے جائیں گے. بھئی یہ نمازی تھا اسے جنت میں لے جاؤ. یہ روزے دار تھا اسے جنت میں لے جاؤ. اور فضل کا معاملہ اگر ہوا کوئی عمل پلے نہیں، یہ صحبت والا تھا اسے جنت میں لے جاؤ. اب سنیے آخرت کے دن کی بات، اس کے بعد میں پھر اجازت چاہوں گا. توجہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ بولیے ذرا ہاتھ کھڑا کریں جن کو نیند آ رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری صاحب نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب جن بزرگوں نے دوستوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں تو کیا یہ سمجھ لیں کہ یہ سو رہے تھے؟ کیا سمجھیں؟ جاگ رہے تھے؟ نہیں، عمل سمجھ کے کرنا چاہیے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، فیصلہ یہ ہوا قاری صاحب کی طرف سے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے وہ سو نہیں رہے تھے، وہ جاگ رہے تھے. تو جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے لگتا ہے وہ سو رہے تھے. معاملہ الٹ ہو گیا. ایسی بات ہے. تو میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جاگنا، آپ کی یہ بیداری محبت و عشق مصطفیٰ کی بیداری سے بدل دے. آپ کی غفلتیں دور ہو جائیں. حضور کی محبت میں بیداری نصیب ہو، حضور کے عشق میں بیداری نصیب ہو، اہل اللہ کے تعلق اور اطاعت میں بیداری نصیب ہو. دنیا کی غفلتیں، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی طمع، یہ وہ نحوست ہے، پلیدی ہے جو اللہ رسول سے دور لے جاتی ہے. اس پلیدی کو اپنے من سے نکال لو. رہو دنیا میں، دنیا کے اسباب استعمال کرو مگر دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو. دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو. یوں سمجھ لے کہ دنیا ایک سمندر ہے، دریا ہے. توجہ کریں، دنیا ایک دریا ہے یا سمندر سمجھ لیں، اور نفس ایک کشتی ہے. نفس ہمارا ایک کشتی ہے. اب اس نے رہنا پانی میں ہی ہے، رہنا اس سمندر میں ہی ہے. میری بات سمجھیے، اسی میں یہ کشتی تیرے گی، اسی میں رہے گی. تو جب تک پانی میں ہو کشتی تیرے گی. اگر پانی کشتی میں آ جائے، بولیے بھئی توجہ کریں، اگر پانی خود کشتی میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. بس اس مثال کو سمجھیے، نفس ایک کشتی ہے اور دنیا پانی ہے، دریا سمندر ہے. ادھر جب تک یہ کشتی اس میں رہے گی پانی میں تیرے گی، اگر پانی اندر آ گیا تو ڈوب جائے گی. بس دنیا میں رہو، دنیا کو استعمال کرو مگر دنیا کو اپنے اندر جگہ نہ دو. ڈوب جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اب قیامت کے دن کا منظر سنیے. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ مشرکین کو بلوائے گا. بخاری کی جلد اول کی حدیث مبارکہ اور کتاب التوحید میں ہے. کتاب التوحید میں اللہ مشرکین کو بلائے گا اور بلوا کر فرمائے گا بتاؤ کس سے محبت کرتے تھے، دنیا میں تمہاری سنگتیں اور صحبتیں کیسی تھیں؟ وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے ساری زندگی بتوں سے محبت کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، ہم غافل ہو گئے تھے. بتوں سے محبت کی. فرمایا تو تمہارے محبوب یہ بت ہیں؟ جی مولا واقعہ تو اسی طرح ہے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے،
میں تمہارے محبوبوں کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک رہا ہوں، اور تم بھی اپنے محبوبوں کے ساتھ دوزخ میں چھلانگے لگا دو۔ جاؤ اپنے محبوبوں کے ساتھ، وہ ہاتھ جوڑ دیں گے، وہ عرض کریں گے مولا انہیں بھیج، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا یہ محبت ہے، اسے محبت کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں محبت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب بندوں کو، مقربین کو بلائے گا، اپنے عاشقوں کو بلائے گا، عاشق جمع ہو جائیں گے اور حکم ہوگا میرے بندوں تم بتاؤ تمہاری سنگتیں، تمہاری صحبتیں، زندگی کس طرح گزاری؟ وہ عرض کریں گے مولا تیرے ہو کر زندگی گزاری، تجھ سے محبت تھی۔ اللہ فرمائے گا تو میں تمہارا محبوب ہوا، ہاں مولا ساری زندگی تجھے پکارا، صبح و شام تجھے یاد کیا، لوگ سو جاتے تھے، رات کی خلوتوں میں اٹھتے تھے، تیری بارگاہ میں مناجات کرتے تھے، تیرے حضور روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، صبح و شام صرف تجھے تیری خاطر یاد کیا، تیری خاطر یاد کیا، تجھ سے محبت تھی۔ اللہ فرمائے گا میں تمہارا محبوب ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ وہ دوزخ ہے چھلانگے لگا دو، بخاری کی حدیث ہے، چھلانگے لگا دو۔ وہ عاشق لوگ، حدیث کے الفاظ یہ ہے، وہ رقص کرتے ہوئے، جھومتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے دوزخ کی طرف بڑھیں گے، اور جب رقص کرتے ہوئے دوزخ کی طرف چلے جا رہے ہوں گے مقربین اہل اللہ، تو ان کے مرید جو اس امید پر ہوں گے کہ ان کی وجہ سے شاید ہماری بن جائے، وہ رو پڑیں گے اور کہیں گے حضور ساری زندگی آپ نے نیکی کی، تقویٰ کی زندگی گزاری، اور دوزخ میں جا رہے ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ ہم تو پیچھے رہ گئے، اب ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، آپ ادھر جا رہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور آپ نے ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزاری اور دوزخ میں جا رہے، جنت نہیں ملی۔ فرمایا تم نے عبادت جنت کے لیے کی ہوگی، ہم نے تو جنت کے لیے نہیں کی، مولا کی رضا کے لیے کی، کہ مولا راضی ہو جائے۔ اور اگر محبوب ہمیں دوزخ میں بھیج کے راضی ہے تو یہی ہماری جنت ہے۔ ہماری جنت وہ نہیں جس میں باغات ہے، ہماری جنت وہ نہیں جس میں محلات ہے، ہماری جنت وہ نہیں جس میں حوروں کی دل فریب مسکراتے ہیں، جہاں پر لٹکتی ہوئی کندیلیں ہیں، جہاں پر نہریں چشمے رواں ہے، باغات ہے، وہ ہماری جنت نہیں۔ ہماری جنت تو محبوب کی رضا ہے، وہ رضا اگر دوزخ میں ملتی ہے تو وہ دوزخ ہماری جنت ہے، کہ یو جنت میرے کسے نہ دیکھے جتھے ماہی نظر نہ آوے، جتھے ماہی نظر نہ آوے۔ وہ جھومتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے دوزخ کے قریب جب پہنچیں گے، آواز آئے گی میرے بندو رک جاؤ، رک جاؤ، میں تمہیں دوزخ میں تھوڑی بھیجنا چاہتا ہوں، میں تو اہل معاشر کو بتا رہا تھا کہ محبت اسے کہتے ہیں، محبت یہ ہے، محبت اسے، رک جاؤ۔ وہ دوزخ کے گڑھے کے قریب پہنچ جائیں گے، پھر وہ کہوں گا پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، فرشتوں کو حکم ہوگا جنت کے دروازے کھول دو، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت